انس کو خون میں لت پت اور بے ہوش دیکھ کر میرے دل کو پہلی بار کچھ ہوا تھا۔ شاید سویا ہوا ضمیر جاگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگ رہا تھا۔ میرے والد، میرے چچا رو رہے تھے، لیکن سب سے بری حالت مہرین کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی انس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا۔ جا کے اسے کہنے لگی، انس انس، تم کیوں اٹھ نہیں رہے ہو؟ دیکھو آج میں نے تمہاری پسند کا جوڑا پہنا ہے۔ تم کہتے تھے نا میں تمہیں آئی لو یو نہیں کہتی، تمہیں نخرے دکھاتی ہوں نا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم نے کہا تھا مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے خون سے بھرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا رکھ کے رونے لگی۔ اس کے آنسو انس کے زخمی چہرے پر گر رہے تھے، لیکن وہ بے سود لیٹا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کو انس سے دور کیا۔ پھر ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جائیں۔ دیکھیں میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پیسے سارے چچا اور میرے والد نے جمع کرا دیے تھے۔ مہرین کے دونوں ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے علاوہ بھی کسی اور سے اتنی محبت کر سکتی ہے، اور وہ بھی انس سے کیسے کر سکتی ہے۔ ابھی جو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے کچھ جذبات جاگے تھے، وہ مہرین کی باتیں سن کر دب چکے تھے۔ پھر سے وہی جلن اور حسد کا جذبہ میرے اندر ابھرنے لگا تھا۔ انس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر پر امید نہیں تھے۔ میرے والد کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی اولاد ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میری سوتیلی ماں بھی آ چکی تھی۔ وہ بار بار میرے والد سے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا تو ٹھیک ہے، اسے کچھ ہوگا تو نہیں۔ میرے والد اسے تسلی دے رہے تھے کہ فریدہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا نہیں میرا بھی بیٹا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ٹانگیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ ٹانگیں ہڈی کی جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ ہم نے آپریشن تو کر دیا ہے، لیکن اس کے سر پر بھی بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر انس کو ICU میں شفٹ کر چکے تھے۔ سب لوگ رو رو کے بے حال تھے۔ میرے والد نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسے کرو مہرین کو تم لوگ گھر لے جاؤ، ہم سب یہیں رہیں گے۔ لیکن مہرین نے صاف منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے انس کے لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ انس کے لیے رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ فریدہ آنٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میرے چچا نے کہا بھائی صاحب اب بھابھی کو لے کر گھر چلے جائیں، ہم لوگ سنبھال لیں گے۔ لیکن میں نے اپنے چچا کو بھی بھیج دیا۔ میں نے کہا میں یہاں پر ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی یہی رکوں گا، کچھ نہیں ہوگا انس کو، اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا بھی واپس جا چکے تھے، کیونکہ سبھی بلڈ پریشر کے مریض تھے، اور جس عمر کے دوراہے پر تھے وہاں پر بیمار انسان کو غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن پھر میں کہتا کہ میرا حق تھا اور یہ سب میرے رشتہ دار تھے۔ پھر انس کیوں حقدار بن رہا تھا اور مجھے چھین لینے کی عادت تھی۔ میں مہرین کو بھی اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ اس کے لیے زیادہ رونا بھی بہتر نہیں تھا۔ ICU کے باہر رکھی کرسیوں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو۔ آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ پھر جھک کر اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا دیکھو کچھ نہیں ہوگا، اسے پریشان مت ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، میرا رب مجھ سے ایسی آزمائش کبھی نہیں لے گا۔ پھر کہنے لگی انس نے آج تک کبھی رف ڈرائیونگ نہیں کی تھی، وہ تو باہر جاتے ہوئے بہت آرام سے گاڑی چلاتا تھا۔ خدا کرے وہ شخص بھی برباد ہو جائے جس نے میرے انس کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ کہنے لگی اسے بھی کبھی چین نہ آئے، وہ تڑپے اور تڑپتا رہے، موت مانگے تو موت بھی نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے مجھے بد دعائیں دے رہی ہے۔ پتہ نہیں میں کیوں باولا سا ہونے لگا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے نمودار ہو رہا تھا۔
میرا دل بے چین ہونے لگا۔ کچھ دیر میں اس کے پاس بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کا رونا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ پھر میں اٹھ کے چلا گیا۔ ریسیپشن پر جا کر میں نے ایک پرائیویٹ روم ریزرو کروایا تھا۔ میں نے مہرین سے کہا کہ تم پرائیویٹ روم میں جا کر سو جاؤ، تھک جاؤ گی۔ پھر تمہاری کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ اتنا سٹریس لینا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں سونا اور میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ آپ بھی گھر چلے جائیں، میں اکیلی رہ لوں گی اپنے انس کے پاس۔ میں اس کے پاس کرسی پہ بیٹھا رہا۔ میں نے کہا وہ میرا بھی تو بھائی ہے، مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں۔ اس نے مجھے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا اور کہنے لگی یہ وضاحتیں مجھے نہ دو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہ سنو لیکن کچھ تو کھا لو، تم کب سے بھوکی ہو؟ اس نے آنسو بھری نظریں مجھے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں اس ٹائم کھانا پینا سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے کھا سکتی ہو، اور اگر اپنے بچے کا احساس نہیں ہے تو یہ انس کا بھی تو بچہ ہے، پلیز۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف جوس بڑھایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ سے جوس پکڑ لیا اور پینا شروع کر دیا۔ بہرحال جو خبر صبح ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انس کوما میں جا چکا ہے، اور کوما میں جانے والے مرنے کے برابر ہی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے چند ماہ میں ہوش آ جائے یا چند دن میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ آئے۔ یہ سن کر میرے چچا اور والد بہت روئے تھے، لیکن مہرین چیختے ہوئے کہنے لگی وہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں جانتی ہوں۔ اس کو فی الحال روم میں شفٹ کروا دیا گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کوما پیشنٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہاسپٹل کے اتنے خرچے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑی سے بڑی بات ہے 1 مہینہ اسے کوما میں رکھا جائے گا، اور پھر سب اپنے دل کو تسلی دے دیں گے، اور پھر اس کو ایکسپائر کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ یہ کانٹا میری زندگی سے نکل چکا ہو۔ اب رہ گئی تھی مہک، اسے بھی میں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل میں مہرین رہی تھی۔ فریدہ آنٹی آتی تھیں، روتی تھیں اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ 3 دن بعد میرے والد مہرین کو بھی زبردستی گھر لے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں رک کر کیا کرو گی، وہ ہوش میں تو نہیں آ جائے گا، جب ہوش میں آئے گا تو پھر آ جانا۔ بہرحال ہوتے دھوتے وہ واپس آئی تھی، لیکن چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ چند روز بعد ہی مہک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن مجھے اپنی بیٹی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بالکل مہک جیسی تھی، گوری چٹی، بالکل جاپانی گڑیا جیسی۔ مجھے تو یہ انتظار تھا کہ مہرین کی اولاد ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں ہر وقت اب اس کے بارے میں ہی سوچنے لگا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی ہاسپٹل جاتی تھی۔ کئی گھنٹے وہ انس کے ساتھ گزار کر آتی تھی۔ اس سے ایسے باتیں کرتی رہتی تھی جسے وہ سن رہا ہو، اور جب تک وہ ہاسپٹل میں ہوتی تھی میں کسی ماہے بے آب کی طرح تڑپتا تھا۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ جب مہرین کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری والدہ نے مہک کو اٹھایا تھا تو میں بھی اٹھ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری والدہ کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی مہک بیٹا، اگر شفا سو رہی ہے تو تم ہمارے ساتھ چلو، مہرین کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے مہک کہنے لگی تم ایسا کرو، تم شفا کے پاس رہو، مہرین کے ساتھ میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں بھی جاؤں گا، وہاں پہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہاں مہرین کی والدہ بھی تو ہوگی، اور تمہارے والد بھی، ہم دیکھ لیں گے، چھوٹی سی بچی ہے، تم اس کے پاس رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں رک سکتا، میں ضرور جاؤں گا، اور بابا کو ویسے بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، وہ آرام کریں۔ یہ موقع تھا کہ میں سب کی نظروں میں اچھا بننا، خاص طور پہ مہرین کی نظر میں چاہتا تھا۔ بہرحال میں بھی مہک کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا۔ سب سے زیادہ مجھے ہی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، نرس نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا۔ سب سے پہلے میں ہی آگے بڑھا تھا۔ اس نے میری گود میں مہرین کے بیٹے کو ڈالا اور کہنے لگی بیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ مہرین تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں وہ ٹھیک ہے، بیٹا بالکل مہرین پہ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری اولاد ہو، کیونکہ وہ میری مہرین کی اولاد تھی، اس کا بیٹا تھا۔ میرے لیے وہ اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔
میں نے اس کے کان میں اذان بھی دی تھی، اسے شہد بھی میں نے ہی چٹایا تھا۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ مہک بھی۔ مہک کے چہرے پر ایک ناگواری سی ابھری تھی، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ کہتے ہیں نا کہ محبوب سے جب محبت بڑھ جائے تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسی کیفیت میں تھا۔ مجھے مہرین کے بچے سے ایک الگ سی انسیت ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مہک نے وہ بچہ مجھ سے پکڑ لیا اور مہرین کی گود میں ڈال دیا، جو کہ رو رہی تھی، انس کو یاد کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں گھر جاتے ہیں، شفا اٹھ جائے گی تو روئے گی۔ میں نے کہا تھا تم چلی جاؤ، ویسے بھی چھوٹے بچوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور شفا ویسے بھی مجھ سے زیادہ تمہاری عادی ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن تم یہاں کیا کرو گے؟ اب تو ویسے بھی مہرین اپنے کمرے میں شفٹ ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا یہاں کوئی کام ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مہک کے ساتھ واپس آنا پڑا، لیکن جب بھی میں آفس سے واپس آتا تو فوراً اسے مہرین کے بیٹے کو گود میں لے لیتا اور اسے پیار کرتا تھا۔ اس کا نام بھی میں نے اپنی مرضی سے عمر رکھا تھا۔ سبھی انس کی وجہ سے افسردہ تھے، اس لیے کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ البتہ مہرین نے ضرور کہا تھا کہ میں اس کا نام عمر نہیں رکھوں گی، جب انس ہوش میں آئیں گے تو وہی اس کا نام رکھیں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس کے بچے کو عمر عمر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام گھر والوں نے بھی اسے اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، روز وہ انس سے ملنے جاتی تھی اور تب اسے عمر کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار جب میں نے اپنی فیکٹری سے واپس آیا تو مہرین کچن میں کام کر رہی تھی۔ دونوں بچے بیٹھنے لگے تھے، کھلونوں سے کھیل رہے تھے، جب عمر نے شفا کا چہرہ بری طرح سے نوچ دیا۔ وہ رونے لگی، ناخن بہت زور سے مارے تھے کہ اس کے چہرے سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سن کے مہرین بھی کچن سے باہر آ گئی اور مہک بھی۔ میں نے عمر سے شفا کو چھڑوایا اور گود میں لے لیا، لیکن مہک کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے شفا کو میری گود سے لیا اور کہنے لگی یہ بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، جب دیکھو شفا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے مارتا رہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مہرین نے عمر کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ مجھے لگا جیسے تھپڑ عمر کے نہیں میرے دل پہ لگا ہو۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہنے لگی آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ عمر تو بلک بلک کر رونے لگا، اس کا پورا رخسار سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہرین اسے گود میں پکڑتی میں نے عمر کو گود میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے کی؟ یہ سن کر مہک مجھے دیکھنے لگی، میں بہت غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی آپ بھول رہے ہیں یہ میرا بچہ ہے، میرا جو جی چاہے گا میں وہی کروں گی، دیں اسے مجھے۔ میں نے کہا ہاتھ بھی مت لگانا، اسے تمہارا بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے مارو گی، چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا سمجھ کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میری بلند آواز سن کر میری والدہ اور چچی بھی آ گئی تھیں۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹے سے معصوم بچے کو بہت زور سے مارا ہے اس نے۔ بہک بھی رو رہی تھی اور عمر بھی کمرے میں میں عمر کو کمرے میں لے کر آ گیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ روئے جا رہا تھا جب مہک شفا کو لے کر کمرے میں آئی اور کہنے لگی عمر کے تھپڑ کا بڑا احساس ہے تمہیں، اپنی بیٹی کا ذرا بھی احساس نہیں۔ میں نے کہا اب تم شروع مت ہو جانا، ویسے ہی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اپنا سارا غصہ میں تم پر نکال دوں۔ دونوں بچے ہیں اور جہاں بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ جیسے شفا نہ سمجھ ہے ویسے عمر بھی نہ سمجھ ہے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی باتیں سنانے کی؟ تم اتنے سے بچے کے ساتھ ضد پال رہی ہو، عقل نہیں ہے کیا تمہیں؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر میری گود میں شفا کو بٹھا دیا اور کہنے لگی اسے بھی سنبھالو، کیونکہ یہ تمہاری اولاد ہے، دوسرے کے بچوں کے لیے تو تمہارے دل میں بڑا درد اٹھتا ہے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، سنبھال لوں گا میں اسے بھی۔ مہک کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے عمر کو چپ کروایا اور نیند میں جانے لگا تھا، ابھی بھی سسکیاں لے رہا تھا۔ شفا میری گود میں بیٹھی تھی، عمر سو چکا تھا، میں اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ پھر شفا کو گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگا،
یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا، یہ عجیب بات تھی کہ مجھے اس سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا عمر سے تھا۔ رات کو جب مہک میں کمرے میں آتی تو کہنے لگی، احتشام عمر کو مجھے دو، مہرین مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بولو نہیں ملے گا تمہیں، مار کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے یہ۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ماں ہے اس کی، اور ماں کوئی خوشی سے نہیں مارتی۔ شاید میری بات اسے بری لگی تھی، لیکن میں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ شفا کے منہ پر ناخنوں کے نشان اور خون دیکھ کر میری بھی جان نکل گئی تھی، اس لیے اس نے تھپڑ مار دیا۔ اب دو اس کا بچہ، ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا۔ میں نے کہا اسے کہو کہ میں نے منع کیا ہے، میں عمر کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی تمہارا کیا حق بنتا ہے اس کے بیٹے پہ؟ میں نے کہا بہت گہرا حق ہے۔ پھر یہ سن کر مہک کو شاید غصہ آیا تھا، اس نے عمر کو بیڈ سے پکڑا اور باہر لے جا کر مہرین کو پکڑا دیا۔ وہ شاید باہر ہی کھڑی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اگلے روز میں فیکٹری سے آتے ہوئے مہرین اور عمر کے لیے بہت سارے کپڑے لے کر آیا تھا۔ میرے والد اور چچا بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے فیکٹری صرف میں ہی چلاتا تھا۔ گھر کے سارے اخراجات بھی میں ہی اٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ انس کے ہاسپٹل کی فیس بھی میں دے رہا تھا۔ جب میں کپڑے لے کر آیا تو کچھ شاپنگ بیگ میں نے مہک کو دے دیے۔ میں نے کہا اس میں تمہارے اور شفا کے کپڑے ہیں۔ یہ سن کر وہ کچھ حیران بھی ہوئی اور پھر خوش بھی ہو گئی۔ باقی شاپنگ بیگ میں نے بیڈ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ مہرین کو دے دینا، اس میں کچھ مہرین کے لیے ہیں اور کچھ عمر کے کپڑے ہیں۔ یہ سن کر مہک کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت ہے اسے دینے کی؟ میں نے کہا ظاہر ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے، انس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور ڈاکٹروں نے کوئی خاص امید تو نہیں دی، یہ ذمہ داری بھی مجھے نبھانی ہے۔ یہ سن کر مہک کہنے لگی نہیں، اب زیادہ دیر تک تمہیں یہ ذمہ داری نہیں نبھانی پڑے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی تمہیں آج گھر پر کوئی نظر نہیں آیا، تم نے وجہ بھی نہیں پوچھی کہ سب کہاں ہیں۔ میں نے اب مہک کی بات پر غور کیا تھا، واقعی گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ مہرین تھی، نہ عمر تھا، اور نہ ہی چچا چچی، اور نہ ہی میرے والد، اور نہ فریدہ آنٹی۔ میں نے کہا کہاں گئے ہیں سب؟ تو کہنے لگی انس کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، آج اس نے اپنی آنکھیں بھی کھولی، ڈاکٹر کافی حد تک پر امید ہو چکے ہیں، بس وہ سانس ٹھیک سے نہیں لے پا رہا، ابھی تک آکسیجن ماسک سے لے رہا ہے، لیکن سب کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور یہ بہت پلس پوائنٹ ہے، ڈاکٹر کو بہت امید ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنے والد سے بات کروں گا کہ انس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، میں سوچ رہا تھا اس لیے ڈاکٹر سے کہہ دوں گا اسے زہر کا انجیکشن لگا کے کام ختم کروا دیتے ہیں، مہرین کو میں اپنا لوں گا، وہ میری دوسری بیوی کی حیثیت سے رہ بھی لے گی۔ میں چاہتا تھا میری محبت بھی مجھے مل جائے اور میرے دونوں بچے بھی میرے پاس ہوں، لیکن مہک کی خبر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کی چابی پکڑی سیدھا ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے مہک نے جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو پھر جب میں ہاسپٹل پہنچا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، انس میری طرف دیکھ رہا تھا، ابھی بھی آکسیجن ماسک اس کے لگا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بہت جلد یہ بھی اتر جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر میرا دل چاہا میں اپنے بال نوچ لوں۔ میں اس کے پاس آ گیا، بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مہرین بھی وہیں موجود تھی، بلکہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کافی عرصے بعد میں نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ انس اس کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا مجھے اپنے رب پر اور اپنی محبت پر یقین تھا، میں جانتی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے ایسی آزمائش نہیں لے گا جو میں دے نہ سکوں، اور میری محبت تمہیں واپس زندگی میں کی طرف لے آئے گی۔ پتہ نہیں اس کی ایسی باتیں میرے اندر کیوں آگ لگا دیتی تھی۔ میں وہاں زیادہ دیر تک نہیں سکا اور واپس آ کر پوری رات سگریٹ پیتا رہا۔ اسی طرح 2 دن بعد انس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، وہ گھر آ چکا تھا، لیکن ویل چیئر پر تھا۔ مہرین نے اپنا کمرہ نیچے شفٹ کر لیا تھا کیونکہ انس سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، بلکہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر وقت وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے پیار کرتا رہتا تھا۔ عمر اب میرے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ میں کافی دن سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ سگریٹ بہت زیادہ پینے لگا تھا۔ کئی بار مہک مجھ سے پوچھتی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے،
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہنس بہت جلد چلنے پھرنے لگ گیا ہے، تو اپنی بیوی اور بچے کی ذمہ داری بھی سنبھال لے گا۔ پھر تمہارے سر سے تو یہ بوجھ اترنے والا ہے، لیکن اس سے نہیں پتا تھا کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ سب کچھ کیا تھا، صرف مہرین کو پانے کے لیے۔ اور وہ کیوں بچ گیا تھا، کیسے بچ گیا تھا؟ مہرین مجھے بس نفرت سے دیکھتی تھی اور اس کی نفرت میرے اندر آگ لگا دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ویسے ہی محبت کرے جیسے پہلے کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا تھا، تو کبھی میں مہک پر چلانے لگتا تو کبھی شفا پر۔ مجھ سے اپنی کیفیت سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت مہرین کچن میں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، بھائی آپ آئیں اندر۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ اپنی گود میں لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نے کہا، وہ میں عمر کو لینے آیا تھا، کافی دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا نا۔ وہ کہنے لگا، ہاں اب اس کا باپ آ گیا نا، اس کے ساتھ دل لگ گیا ہے، اس لیے تائے کو بھول گیا ہے۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، ویسے بھی تم اپاہج ہو چکے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے بھی تمہارا بوجھ اٹھانا، اس کی فکر مت کرو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہارے لیے یہ سب کر سکتا ہوں۔ اپنے اندر کی کڑواہٹ میں نے لفظوں میں ڈھالی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، نہیں بھائی، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آن لائن بھی کام کر سکتا ہوں اور میں کر بھی رہا ہوں۔ بہت جلد میں آپ کے وہ پیسے بھی آپ کو واپس لوٹا دوں گا جو ہاسپٹل میں مجھ پر خرچ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے عمر کو گود میں پکڑ لیا جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو انس کہنے لگا، بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ میں نے پلٹ کر اسے یوں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ نے میرا ایکسیڈنٹ کیوں کروایا؟ یہ سن کر میں سن ہو چکا تھا۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ میں نے کہا، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا، جب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری گاڑی کو آگ لگ گئی تھی، تو وہاں کھڑا نوجوان آپ کو فون کر کے یہی کہہ رہا تھا کہ احتشام صاحب آپ کا کام ہو گیا، ہم نے آپ کے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، گاڑی کو آگ بھی لگا دی، اب وہ بچ نہیں سکتا، بس میرے پیسے جلدی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے۔ وہ کہنے لگا، بس میں نے یہی سنا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ آپ کو شروع سے مجھ سے نفرت ہے، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ میں نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نصیب کی محبت لے کر آتا ہے اور وہ اسے مل کر رہتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے مہرین سے محبت ہے، لیکن آپ نے اس سے منگنی کر کے مجھے جیلس کروانا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا، اور اس صبر کا صلہ دیکھیں، کیسے بھی کر کے مہرین میرا نصیب بن گئی۔ حالانکہ جب میری اس سے شادی ہوئی تھی تو وہ مجھے اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی تھی، اور میں نے بھی اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اس کے دل میں صرف آپ تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے مابین ہو جانے والے رشتے کا اثر تھا کہ میں مہرین کے دل میں گھر کرنے لگا۔ اسے میری عادت اچھی لگنے لگی تھی، اور کب میرے قریب آئی اور کب میں اس کے قریب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن وہ میرے ساتھ خوش تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے میری محبت کیوں ملی؟ کیونکہ میں نے اسے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ مہرین میرے ساتھ خوش ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے آپ نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا تاکہ میں مر جاؤں اور آپ سب کی نظر میں اچھے بنتے ہوئے مہرین کو پالیں۔ لیکن میں نہیں مرا، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور زندگی موت اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اگر انسان کے ہاتھ میں رکھی ہوتی تو کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کوما کے دوران بھی مجھے سب کچھ سنائی دیتا تھا۔ مہرین مجھ سے ہر بات کہتی تھی، کیسے آپ اسے ہراساں کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، عمر کو اپنی بیٹی پر اہمیت دیتے تھے۔ کل تک آپ کو اس بات سے جلن تھی کہ میں سوتیلا ہو کر آپ کے باپ کے دل میں اور آپ کے گھر والوں کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ آپ کے حق میں نے آپ سے چھین لیا تھا، اور یہی کچھ آپ شفا کے ساتھ کرتے ہیں۔
میرے بیٹے کو آپ پر اس پر فوقیت دے کر میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں؟ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں واقعی میں وہی کچھ کر رہا تھا جو کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا تھا، لیکن اب مجھے جواب مل گیا تھا، اس لیے کہ میرے باپ کو فریدہ آنٹی سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن مجھے فراموش کر گئے۔ بالکل اسی طرح جیسے عمر کے معاملے میں بے بس ہو کر شفا کو اس کا وہ حق نہیں دے پا رہا تھا جو اسے دینا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی نظروں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں جو آپ ماہرین پر ڈالتے ہیں۔ میں سب سمجھ سکتا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایک کرائے کا گھر لوں گا اور وہاں چلا جاؤں گا ماہرین اور عمر کو لے کر۔ یہ سن کر میں بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے سنس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے میری محبت کو، میری ماہرین کو نہیں چھین سکتے۔ وہ کہنے لگا وہ آپ کی ہے ہی نہیں، اگر آپ کو لگتا تھا کہ مجھے مار کر آپ اسے حاصل کر سکتے تھے تو وہ تب بھی کبھی آپ کو نہیں اپناتی، ساری زندگی میرے نام پر گزار دیتی۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں اور یہ فیصلہ بھی ماہرین کا ہے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے انس کی منت سماجنا شروع کر دی کہ خدا کے لیے تم مت جاؤ، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اگر اسے نہیں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا، میرا سانس گھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا، کبھی تمہاری زندگی میں کوئی بھی پھوٹ نہیں ڈالوں گا، کچھ نہیں کروں گا، لیکن اسے یہاں سے مت لے کر جاؤ۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آئے گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن انس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ویل چیئر چلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے کمرے میں گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ چند روز میں وہ میرے والد اور والدہ کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا اور میں اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب مہک کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا، مہک خدا کے لیے ماہرین کو روک لو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے ہر جائز ناجائز کام کر لیا۔ تو وہ کہنے لگی تو تمہیں کیا وہ حاصل ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، کبھی ہوگی بھی نہیں، تم ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم نے اپنے بھائی کی حسد میں ماہرین کی زندگی برباد کر دی، مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تاکہ میں ان سے پیچھے ہٹ جاؤں، پھر بھی تمہارا جی نہیں بھرا تو تم نے ماہرین کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، اس کے ساتھ بھی محبت کا کھیل کھیلا۔ وہ سچ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی اور میں بھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم بس کھیل پہ کھیل ہی کھیلتے چلے گئے، اپنی حسد میں نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھے، یہاں تک کہ تم نے قتل کی بھی کوشش کر ڈالی۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو اور میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ خدا کے لیے انس اور ماہرین کو خوش رہنے دو، چھوڑ دو انہیں۔ میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے پھر مر جاؤ، لیکن میں اسے نہیں روکوں گی، اسے جینے دو اپنے انس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مجھے لگا میرا سانس گھٹ جائے گا اور واقعی میرے سینے میں شدت سے درد اٹھا تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، میرے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس کی باتوں سے پتہ چلا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور ڈاکٹر بہت حیران تھا کہ اتنی کم عمر میں مجھے ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا، حالانکہ نہ تو میرا کولیسٹرول لیول ہائی تھا اور نہ ہی میرا بلڈ پریشر زیادہ تھا جس کی بنا پر یہ سب ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر کہاں جانتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، میرے دل پر کیا بیتی ہے۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا جب انس میرے کمرے میں آیا اور میری خیریت پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں حیران تھا اس بات پر کہ کیا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، میں نے انس کے ساتھ، پھر بھی وہ مجھ سے میری خیریت پوچھ رہا تھا، میرے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ کہنے لگا شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، میں بہت پریشان تھا، مہک بھی روئے جا رہی تھی، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کچھ دیر میں مہک بھی آ چکی تھی۔ میں چپ تھا، دل کی بہت گہری چوٹ کھا چکا تھا، لیکن اب سمجھ چکا تھا، سمجھ میں آ گیا تھا کہ محبت چھینی نہیں جاتی۔ مجھ سے سبھی ملنے آئے تھے سوائے ماہرین کے۔
میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اسے کرنی بھی چاہیے تھی۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت برا تھا۔ رات کو سب جا چکے تھے، میں اکیلا تھا اور مہک کمرے کے صوفے پر سو رہی تھی، جب مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہو اور سامنے سے مہرین اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم مہرین آ گئی؟ تمہیں انس نے آنے دیا؟ وہ کہنے لگی، مجھے آنے سے کون روک سکتا تھا؟ مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں جب چاہے آپ کے پاس آ سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ میری ہاتھوں کی لکیروں میں ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے، جس کی لکیریں بہت زیادہ تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا، ہاتھ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ میری محبت سے کبھی بھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ میں آپ کی زندگی میں سکون نہیں بلکہ اذیت بن کر آئی ہوں۔ آپ نے میری انس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے اب آپ کی ساری زندگی میرے لیے تڑپتے رہیں گے۔ آپ اس اذیت سے کبھی بھی آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا، کیونکہ جو دوسروں کے لیے آنسو کی وجہ بنتے ہیں وہ کبھی خود بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ مہرین نہیں تھی، اس کا تصور تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا، مہرین نہیں جاؤ، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ میری آنکھ کھل گئی تو مہک میرے سامنے میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے احتشام؟ کسے پکار رہے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں رونے لگا تو وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ میں نے مہک کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کیا اپنی بچی کی خاطر۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو اور میری بچی یتیمی کی زندگی گزارے۔ جانتا تھا کہ وہ اس وقت مجبور ہے صرف اپنی بیٹی کے لیے، ورنہ محبت اسے بھی مجھ سے نہیں ہے، یا شاید کبھی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ وقت گزرنے لگا تھا، لیکن مہرین سزا بن کر ابھی بھی میرے پاس آتی تھی، تب جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا۔